سننا علم الیقین ہے، دیکھنا عین الیقین ہے۔ اب اس میں تیسرا درجہ جو آتا ہے وہ حق الیقین کا آتا ہے۔ لفظ تصوف ہے، لفظ تصوف میں 4 حروف ہے اور 4 حروف کے الگ الگ مراتب اور الگ الگ تشریحات صوفیہ کرام نے بیان کی ہے۔ جیسے کہ تصوف کے تا سے مراد کیا ہے، تصوف کے واو سے مراد کیا ہے، تصوف کے صاد سے مراد کیا ہے، یا تصوف کے فا سے مراد کیا ہے۔ تو میں تھوڑی سی تشریح بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ تصوف کے تا سے مراد توحید خالص، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر خالص یقین کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس پر ایمان ایک کامل رکھنا، یہ توحید ہے۔ جیسے اپن پڑھتے ہیں کہ شریعت میں 5 ارکان ہیں، 4 اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو توحید بولتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا کامل ایمان۔ جیسے ایمان کی 3 کیٹیگریاں ہیں، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یہ مشہور ہے، مطلب مشہور چیزیں ہیں یہ کہ علم الیقین تو کیا ہوتا ہے کہ کانوں سے سننا، جو خبر اپن کو پہنچتی ہے، اپنے جو خبر ہم تک پہنچتی ہے، جو ہم سنتے ہیں یا سنتے آئے ہیں، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں یا کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اپن نے سن چکا ہے، اپن پہلے جو اپن سن چکے ہیں اس کا اپن بعد میں مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، جو آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دیکھنے سے۔ تو سننا علم الیقین ہے اور دیکھنا، سننا علم الیقین ہے، دیکھنا عین الیقین ہے۔ اب اس میں تیسرا درجہ جو آتا ہے وہ حق الیقین کا آتا ہے، یعنی کہ اب اس کی حقیقت کو جان لینا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو بولتے ہیں حق الیقین۔ تو تصوف کے تا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنا، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے ساتھ اس کو اللہ کو جاننا، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرنا، یہ تصوف کے تا سے مراد ہے۔ تا کی تشریح ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب تصوف میں دوسرا حرف آتا ہے صاد۔ اب جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوری طرح سے مضبوطی سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حی یا قیوم پر جب یقین کامل بٹھا دیتا ہے، یعنی جیسے کہ سننا، دیکھنا اور حقیقت ظاہر کر لینا ایک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے جس کو سواد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی سواد کی تشریح اس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو تصوف کے سواد سے مراد صفائی قلب ہے، اپنے آپ کو پاک کر لینا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے صوفی کو کہا جاتا ہے، جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تصوف کے واو سے جو مراد ہے، یعنی تصوف کا جو تیسرا حرف ہے، اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ وحدانیت میں غرقاب رہنا، وحدت پر، وحدانیت جس کو وحدانیت بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی 18,000 مخلوقات عالم بنائے ہیں یا مخلوقات بنائی اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی اشیاء بنائی ہیں زمانے میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب بندہ ان پر نظر ڈالے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ دیکھے۔ یعنی کہ مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جب تو کسی چیز پر نظر ڈالے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی نظر آئے گا کہ بھئی ریئل جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے، اس کی صفات کا مشاہدہ کرے کہ یار یہ اتنی شاندار چیز ہے، یہ اتنی بہترین چیز ہے، یعنی کوئی پہاڑ ہے کہ اتنا بڑا وسیع پہاڑ ہے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے بنایا، اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اس میں الگ الگ قسم کے
پھل درخت چشمے، ٹھیک ہے، نباتات اس نے خوب مطلب اس میں اگائے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، اس کو کہتے ہیں وحدانیت، یعنی وحدانیت کا مشاہدہ کرنا، ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کا مشاہدہ کرنا، یعنی کہ ہر چیز کا جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ پاک ہی ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو رائج کیا ہے، تو اس قدرت کا مشاہدہ کرنا، اس کی صفات کا مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ تصوف کے واو کی تشریح ہے۔ اور تصوف کے فا سے مراد، فا کی تشریح جو ہے وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کے 3 درجے ہیں، اور وہ بھی توحید مطلب سے آئیں گے، یعنی کہ جب تک اس میں 3 درجوں میں توحید کا مطلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ جو آتا ہے سالک کا، وہ فنا فی شیخ کا آتا ہے، یعنی اپنے پیر و مرشد جو کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے اور عارف باللہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کی رسائی حاصل کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب سر تسلیم خم کر دیا، پیر و مرشد کو اس نے خوش کر دیا، پیر و مرشد کی خدمت کری، رات و دن پیر و مرشد کا حکم مانا، جس طرح سے پیر و مرشد نے اس کو تلقین فرمائی تصوف کی، ان کے حساب سے ہی اپنے آپ کو تصوف کے سانچے میں ڈھال دینا، یہ فنا فی شیخ کا درجہ ہے۔ اور فنا فی شیخ کا درجہ ایک طرح سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جب تک مرید کے عادات اور اطوار اپنے پیر و مرشد کی طرح نہ ہو جائے، جب تک اس کو فنا فی شیخ کا درجہ نہیں مانا جاتا۔ اس سے کیا مطلب؟ یعنی کہ ظاہر اور باطن، یعنی کہ باطن میں مرشد پاک کا تصور اس حد تک جما لینا کہ اگر وہ آئینہ دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ میرا پیر و مرشد سامنے ہے، یعنی اپنی ہر ادا پر پیر و مرشد کا ہی مطلب غالب گمان ہونا چاہیے، یعنی کہ میرا پیر و مرشد ہی مجھ پر غالب ہے، یہ فنا فی شیخ کا درجہ ہے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، چوغان وحدت ہاتھ لے مرشد کا تو ساتھ لے، یعنی چوغان کہتے ہیں پیالے کو، یعنی وحدت کا پیالہ جب تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم جب تک مرشد کا ساتھ نہ ہوگا تب تک اس پیالے کو آپ نوش نہیں فرما سکتے۔ یہ فنا فی شیخ کا درجہ ہے۔ فنا فی شیخ کے درجے کے بعد فنا فی رسول کا مرتبہ آتا ہے۔ فنا فی رسول میں بندے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہوتی ہے اور قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ اور فنا فی رسول کے اندر جو اللہ رب العزت کے جو خاص محبوب ہیں، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں شرف یابی حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور دیدار مصطفیٰ سے لبریز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فنا فی رسول میں فنایت رسول سے یہ مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول اور فعل پر، یعنی سنتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر پابندی سے عمل کرے، اور جو ایک سنت کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے نا، اور احکامات محمدی پر مطلب اور اتباع نبی پر پوری طرح سے قائم دائم رہے، اور جس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ادا کرتا ہے پابندی سے اور عشق مصطفیٰ کا جام پیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، تو پھر دیدار بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس دیدار کا نام جب دیدار حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت فنا فی رسول کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ فنا فی رسول کے درجے کے بعد فنا فی اللہ کا مقام آتا ہے۔ یہاں پر بندے کے تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر تجلیات انوار، تجلیات ذات و صفات سے وہ مشرف ہوتا ہے، اور بے کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے، مطلب محو ہو جاتا ہے یا جذب ہو جاتا ہے، وہ سالی کے طریقت بن جاتا ہے، اس کا سلوک تمام ہو جاتا ہے، پھر وہ صوفی کامل، پیر کامل، فقیر اعظم یا ولی کامل بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قربیت کا زبہ پہنایا جاتا ہے، اللہ کا مشاہدے کی چاشنی چکھتا ہے، اللہ اس پر اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے، سرفراز عطا فرماتا ہے۔ بس یہی ایک تصوف کی تشریح ہے۔